ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ سکندر احمان پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ، میرے مہمان کسی بھی تعارف کے محتاج ہیں۔ زندگی کے ہر شعبہ میں ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ کاروباری ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، ہر جگہ یہ میرے بھائی، ان کی نمایاں حیثیت موجود ہے، اور بڑے ہی اچھے اور ماشاءاللہ ایکٹیو لوگوں میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ میری مراد راجہ خالد صاحب، جو میرپور کی انجمن تاجران کے 3 گروپوں کے متحدہ جنرل سیکرٹری ہیں، آج میرے مہمان ہیں۔ میں نے اپنے اس ادراک نیوز کے میڈیا ہاؤس میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور ایک بڑا حساس معاملہ جو گزشتہ ایک ہفتے سے شروع ہے۔ کل آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اس پریس کانفرنس میں، اور اس لڑکی کے حوالے سے بات کروں گا جس کے بارے میں بڑی زبردستی باتیں کہ یہ ہو گیا جی، لڑکی بھی اس کے اندر ملوث ہے، وہ بھی ہے، زید بکر، وہ عمران SHO کے حوالے سے، اور اس کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا موقف ہے، آپ نے جو سنا، آپ کے کیا تاثرات ہیں، وہ لوگوں تک کیا پہنچائیں گے آپ؟ سامعین عزیز وقار، سب سے پہلے میں ادراک نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے دعوت دی اور مجھے اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں 2 مرتبہ SVP چیمبر آف کامرس AJKC رہ چکا ہوں، 3 مرتبہ صدر مرکزی انجمن تاجران رہ چکا ہوں، اور اب چونکہ 3 انجمن تاجران کا جو ہے ادغام ہوا ہے آپس میں، اور میں نے تاجروں کے وسیع تر اتحاد اور اتفاق اور میرپور کے وسیع تر جو ہے مفاد کی خاطر میں جو ہے میں نے جنرل سیکرٹری شپ جو ہے متحدہ وہ منظور کر لی۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ میں گزارش کروں کہ یہ ویسے تو یوں بڑے بڑے بھیانک قسم کے اور واقعات جو ہے میرپور میں بھی ہوئے، اور یہ مختلف شہروں میں ملکوں میں ہوتے رہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو میں نے ریل سنی، جو میں نے تارکین وطن جو وہ ہماری بہن ہے ان کی زبان سے جو میں نے گفتگو سنی یا SHO کی جو آڈیو سنی، مجھے مناسب نہیں لگا کہ ایک جو پولیس آفیسر ہے مطلب ہے اس کو اس قسم کی بلو دا بیلٹ جو ہے وہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ میں کہوں گا کہ ہم نے ڈے 1 سے جب ہم نے یہ واقعے کو سنا تو ہم نے ساتھیوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ یہ محکمانہ انکوائری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں کا جو ہے وہ کبھی بھی اعتماد اس بات پر نہیں ہوتا کہ ایک وردی والے کا جو ہے وہ انکوائری جو ہے وہ وردی والے ہی کرے، تو کیونکہ ایسا لوگوں کو ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو میں نے جو راجہ خالد محمود خان جو میری ٹائم لائن ہے اس کے اوپر آپ آج سے 5-6 دن پہلے چلے جائیں تو میں نے یہ کہا کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو، اور وہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی جج سے ہو، تاکہ اصل حقائق جو ہے وہ منظر عام پر لائے جا سکے۔
تو یوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی. لوگوں کے اندر بڑا جو ہے وہ اس بات کا اشتعال پایا جاتا ہے. لوگ ایگریسو ہیں اور لوگوں کی سب جو ہے مائیں بہنیں جو ہیں یہ ان کی عزتیں سانجھی ہوں. ایک لفظ یہ بار بار جو ہے وہ صحافت کے پلیٹ فارم سے تارکین وطن لیا جاتا ہے. تارکین وطن بھی ہمارے لیے احترام کی مطلب ہے احترام کے لائق ہیں, اور وہ بیرون ملک جا کر ان کے والدین, ان کے بہن بھائی جو ہے وہ زر مبادلہ بھیجتے ہیں جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو یہاں کی مقامی بہنیں مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اتنی عزت کے لحاظ سے مرتبہ رکھتی ہیں. تو میرا تھوڑا سا جو بھائی یہ کہہ سب بہنیں وہ پاکستانی ہوں یا مطلب اسلام جس چیز کی اجازت نہیں دیتا ایسی گفتگو پھر وردی کے آدمی سے. میں بات کر رہا ہوں, بے شمار دوستوں کے ٹیلی فون مجھے انگلینڈ سے آئے جی, تو انہوں نے بڑا اس میں ہمارے جو 2 پروگرام ہم نے ریکارڈ کیے اس کے حوالے سے بڑا سراہا کہ آپ نے بڑی جرمندی کا مظاہرہ کیا. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ پریس کانفرنس دیکھی, خاتون کی باتیں سنی, وہ ہماری بہن بیٹی ہے, اور جو انتظامی افسران ہیں خصوصاً عمران چودھری جو ہے وہ تو ہمارا محافظ ہے. اگر اس طرح کے ارتکاب جو ہیں, اگر پولیس جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں شمار ہے, لوگوں کو تحفظ دینے والی ہے, اگر اس طرح کی بات جو ہے اگر کرے گی تو کیا معاشرے پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ سر آج اس واقعے سے جو ہے نا پورے آزاد کشمیر کی پوزیشن جو پولیس ہے وہ ان کے اوپر کوئی اچھا تاثر نہیں کیا, اس لحاظ سے کہ ایک ایس ایچ او جو کوتوال ہے جی علاقے کا, اس کے ذمے جو ہے وہ چار دیواری اور امن امان جو ہے وہ پولیس کے ذمے ہے. اگر اس قسم کے واقعات رونما ہونے لگیں تو دارالعلوم کے اوپر سے جو ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے. یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن آج شاید آپ کو پتا کہ کل تو بڑا ایک جلوس کا اہتمام کیا ہے جو ہماری ایکشن کمیٹی ہے, اس نے کل جی اس کے سلسلے میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن آج یہ جو بات ہے, آج کمشنر صاحب نے بھی جو ہے نا اپنے آفس میں صحافی بھائیوں کو بلایا ہوا ہے, وہ اس پہ کیا خیال کریں گے اس کے بارے میں کیا؟ میرا جو ہے کمشنر میرپور چودھری مختار صاحب کے بارے میں ایک اچھا گمان ہے. میں نے اس وقت تک جب سے وہ تعینات ہوئے اس سیٹ پر میں نے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے اور وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ کل کا ہماری مرکزی انجمن تاجرہ جو متحدہ ہے, ویسے بھی ہم میرپور کے سواد اعظم میں جب بھی کوئی بات ہوئی ہے قومی ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے پیش رہتے ہیں اور ہم نے راول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم اپنا مالی نقصان کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ زمانہ امن ہو یا جنگ دونوں صورتوں میں تاجر جو ہے وہ ان کی اپنا ایک مقام ہے. جب ہم شٹر ڈاؤن کرتے ہیں تو ہماری جو آواز ہے یہ دنیا کے کونے کونے تک جاتی ہے کہ میرپور میں تاجروں نے شٹر, تو پیچھے جتنے بھی معاملات ہوئے بجلی کے سلسلے میں بھی تو اس میں بھی 3.5 دن 35 کروڑ جو ہے یہ میرپور کے لوگوں کا اجتماعی لحاظ سے نقصان ہوا تاجروں کا, لیکن ہم نے حصہ دیا. راج صاحب آپ سے میں جو ہے نا اس میں دکھ بھری جو کہانی ہے وہ میڈم نے جو سنائی ہے اس کے کچھ چند ایک بات جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ تب لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ نے جو سنا وہ کیا سنا. میں یہ اس خاتون کو جو میں یہ کہوں گا کہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس وقت, جس نے اس بڑی حوصلہ مندی سے کلیورلی اور اس نے جو ہے وہ تمام باتیں ریکارڈ پہ لائیں. آج منظر عام پر ایک واضح ثبوت پیش کرنے کے لیے وہ ایویڈنس کافی ہے جو مرضی ہو اس میں جو نتائج, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر جو اس طرح کے واقعات ہو سکتا ہے پہلے بھی ہوتے ہوں, لیکن لوگ جو ہے وہ اپنی عزت کی خاطر
وہ کچھ چیزیں نہ تو وہ پرچہ درج کرنے کے حق میں ہوتے ہیں اور نہ اپنا جو ہے نا مسئلہ پبلکلی پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں, اندر ہی کڑتے ہیں اور وہ ان کا جو ہے اندر مر جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کے جذبات اور احساسات کا قتل ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کس طرح برداشت کر اس خاتون کو. اس لحاظ سے میں شاباش دوں گا کہ وہ واقعی بھی لوگ اس سے تاثر لیں کہ یہ جو جرم مندی کا جو مظاہرہ کیا ہے, اس طرح کے اگر کسی کے ساتھ بھی کوئی حرکت کرے تو اس کو اپنے ایسا بھی کوئی بات جو ہے ہمارے آج بھی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ نے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ تو ون سائڈڈ جو ہے اسٹوری ہے, اس خاتون نے بیان کر دی ہے, اور موقف جو ہے وہ ایس ایچ او کا وہ بھی پکڑا نہیں گیا, اس سے پتا کریں گے تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا لوگوں کو خصوصاً جو جرنلسٹ ہیں انہیں اس پہ بات کریں گی. اس کے بارے میں آپ کیا؟ میں کہتا ہوں جی کہ گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو وکلاء نے, میں سن رہا تھا جو ذوالفقار ایڈوکیٹس وہ جو بار کے سابق صدر ہیں, انہوں نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جوڈیشل انکوائری کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے تاکہ اصل حقائق جو ہے وہ منظر عام پر آ سکے. ویسے بھی یوں بھی اخلاقیات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ایس ایچ او کی جو گفتگو ہے وہ جو ہے انتہائی, میں کہتا ہوں کہ وہ قابل مذمت کہہ لیں, بالکل اس کسی ڈر کے خوف کے وہ بلو دا بیلٹ ہے, اور وہ جو ہے نا ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی جو گفتگو سامنے آئی ہے. کل ہمارے اس اسٹوڈیو میں ان کی جو وکیل ہیں ناز شاہ وہ آئی, انہوں نے آپ نے اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا کہ میں نے 5 گھنٹے اس خاتون کو بریفنگ دی اور اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ جرات مندی کا مظاہرہ کریں گے تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے اصل حقائق ہیں. اس طرح تو لوگ آپ کو بھی اس میں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں انوالو ہیں. تو اس پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے اس کو کیسے نکلنا چاہیے, اور یہ جو بعض حقائق ہیں لوگوں کو تو پتہ چل گیا جو بھی ہے. دیکھیں یہ آج کل کسی چیز کو ٹریس کرنا کوئی مشکل ہے, اس کے فرینسک کوارڈینیٹ ہوتے ہیں, گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے, لیکن اس سے بہتر ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو بغیر کسی ڈر کے خاتون سے, بغیر خوف سے. وہ جج کے سامنے پوری جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کا جج جب اس سے انکوائری ہوگی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی چیز پنہا نہیں رہ جائے گی, سب چیز باہر آ جائے گی اصل معاملہ کیا ہے. ہم ابھی یہ تعین کرنے کے لیے ابھی یہ تو میں تعین کر سکتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر کی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی جو ویڈیو میں آ چکی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ مطلب ہے باقی معاملات جاننے کے لیے اگر جوڈیشل انکوائری ہو جاتی ہے, اگر لوگوں کو جو اس دوسری طرف سے ان کے مطلب ہے پروٹیکشن میں ہیں, اس کے بیان دفاعی بیان دے رہے ہیں, ان کو ان کے ازالے کے لیے بھی ضروری ہے, ان کے ازالے کے بھی, ان کے خدشات کو دور کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہو. اور جوڈیشل انکوائری, اور جہاں تک میرا گمان ہے اگر مطلب ہے کوئی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات پلانٹڈ ہو یا مطلب ہے لوگ تو اس سے جوڑ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی لوگ جو ہیں جو ڈرگ بیچنے والے تھے ان کے پس پردہ کوئی طرح کی اپنے خاتون کو لیا اور اس طرح. لیکن جتنا جس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا گیا ہے وہ میں اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں. یہ کام اگر مطلب ہے گرفتاری پہلے بھی ہو سکتی تھی, اگر آج کوئی ہوئی ہے یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی, اور ایک دم یہ جو ہے اس طرح کا سپیس اور مطلب ہے بیل بیفور ریسٹ کرانے کی یہ ساری پولیس پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. پولیس یہ اگر پولیس چاہے تو کسی ملزم کو کسی ایک ناکے سے باہر نہیں جانے دیتی. اچھا ناظرین, 3 گھنٹے جو ہے نا ایک بڑی طویل جو ہے وہ ہوئی ہے کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس, تو اس میں بے شمار باتیں جو ہم نے کرنی ہیں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ لوگوں کو کیا آخری پیغام دیں گے پھر تاکہ اس معاملے کو آگے؟ میں کہتا ہوں جی کہ میں یہ پیغام دوں گا کہ اسلام ہمارا بڑا عالمگیر مذہب ہے,
قرآن اور سنت کے مطابق بنائے ہوئے قوانین پر عمل ہو، اور بہن کے رشتے کو، بیٹی کے رشتے کو، کسی عام خاتون کے رشتے کو، نہ صرف وردی والے کو، عام آدمی کو بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ عزت کیا چیز ہے۔ سب کی گھر مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور سب کی جو ہے نا وہ اس ناطے سے ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں سب لوگوں کے ساتھ ایک یہ ناطے ہر گھر میں موجود ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اسلام سے باہر جو ہے وہ کوئی بات ہو، اگر اخلاقیات سے ہٹ کر کوئی بات ہو، اور اسپیشلی کوئی ایک وردی والا آدمی آج ایک شخص کی وجہ سے جو ہے وہ ایک آدمی کی وجہ سے جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک جو ہے پورا تاش سا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ 2-4 کے معاملات ہائی مطلب ہوئے ہیں، اور سب لوگ جو ہے اس کا تبصرہ کر رہے ہیں، سارے انگلینڈ کے اندر، بیرون ممالک، یہاں پاکستان میں، تو اس کو بالآخر جوڈیشل انکوائری سے فوری طور پر اصل حقائق جو ہے وہ سامنے لانے چاہیے۔ یہ تھے جی ہمارے مہمان راجہ خالد صاحب۔ جس طرح میں نے بات کی کہ ماشاءاللہ ان کی ہر چیز پہ بڑی طاہرانہ نظر ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ شہر کے بڑے نامور لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی آپ نے باتیں سنی، حقائق سنے، کوئی اس میں کوئی ایسی لکی چھپی بات نہیں ہے جو انہوں نے پلانٹڈ ہو کے کی ہو، یا میں نے کوئی اس طرح کا کوشچن کیا ہو جو ان سے جڑا ہو۔ تو میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایسے ایشو پہ لوگوں کو اویئر کیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ دیکھتے ہیں، آج پریس کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ جو ہوگا پھر رائے صاحب کو میں دعوت دوں گا، اور اس بات کو کنٹینیو کریں گے۔ شہر کے بے شمار مسائل ہیں، آج ایک یہ بڑا ایک جینوئن معاملہ تھا جس کو ڈسکس کرنا تھا۔ میں اسی پروگرام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔